آسمان کی بادشاہی کی ایک تمثیل بہت عام ہے، بنیادی ہے، بڑی پرمانی۔ متی 13واں باب اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ ذرا یہ تصویر بنائیں اپنے ذہن میں۔ جھیل کے کنارے، یہ جھیل کا کنارہ، سمندر کا کنارہ، یہ کیا سما ہوتا ہے یہ، اور پھر کیسی سوچیں انسان کے اندر چلتی ہیں۔ سن 1960 سے لے کے میں ہر سال شاید کبھی نہ گیا ہوں، کراچی میں جا کے سمندر کے کنارے بیٹھا کرتا تھا۔ 3 دن بیٹھتا تھا میں، جب بھی میں جاتا، سال میں 1 بار یا 2 بار، سال کا سال گیا۔ منادی نہیں کرتا تھا وہاں جا کے، منادی تو میں نے 1979 میں کی ہے، وہاں پر 89 میں 30 برس میں وہاں پر صرف ایسے ہی جاتا رہا، اور ہر سال جاتا رہا، اور سمندر کے کنارے 3 دن تک بیٹھا رہتا تھا۔ صبح نکل جاتا تھا، شام کو لوٹ آتا تھا، دیکھتا ہی رہتا تھا، پر پتہ نہیں کدھر کیا باتیں میرے ذہن میں چلتی تھی۔ ایسے پڑھ رہا ہوں میں، جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہی کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ کیا مقصد لے کر وہ نکلا؟ بیج بوئے۔ اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے اس کو چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت سی مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے، اور وہ پھل لائے، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ سادہ سی بات ہے، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں اس تمثیل کو۔ لکھا ہے کوئی بونے والا، پہلے یہ جو ہے اس کا نام ہے بونے والا۔
وہ کلام بولتا ہے کہاں؟ زمین میں. آپ نے یہ تینوں حالتیں چاروں پڑھ لی ہیں. راہ کا کنارہ یہ بھی زمین ہے، پتھر والا پتھریلی یہ بھی زمین ہی ہے، جھاڑیوں والی یہ بھی زمین ہی ہے، اور اچھی یہ بھی زمین ہی ہے. بونے والا زمین میں جا کے بوتا ہے، اور بوتے وقت جس وقت وہ یوں پھینکتا ہے خاص خاص جگہ پہ نہیں یہاں لکھا ہوا، اس نے چھٹا مارا، خاص چن کر زمین کو نہیں اس میں بونا ہے اور اس میں نہیں بونا، یہ لحاظ نہیں کیا اس نے. اب میں نے ساری تمثیل اس لیے پڑھ دی. پہلے میں 2 آیتیں پڑھ کے بس کرنے کو تھا، لیکن میں نے ساری پڑھ دی ہے. ہر زمین میں اس کا بیج گرا ہے. لیکن اتنے سخت زمین تھی، راہ کا کنارہ. یہی لفظ ہے، میں دوبارہ پڑھ لوں. بولتے وقت راہ کے کنارے راہ کا کنارہ ہے. کیا کہتے ہیں راہ کے کنارے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کاسی سڑک رکڑ زمین جس پر سے گزرتی رہتی ہے، عوام گزرتی ہے. راہ ایک آیا دوسرا آیا، کبھی کوئی موٹر سائیکل، کبھی کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سائیکل پہ چل رہا ہے، موٹر سائیکل آ رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، اس کے اوپر ڈنگر بھی چل رہے ہیں، اس کے اوپر کتے بلے بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہے انسانوں کا دل. کتے بلے بھی پھرتے رہتے ہیں انسان کے دل میں. کئی آوارہ چیزیں وہاں پر پھر رہی ہیں، زہریلے کیڑے بھی چلتے ہیں. راہ کا کنارہ ہے نا، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ انسان کا دل ہے، سب کا نہیں، بعضوں کا. خیال آ رہا ہے، خیال جا رہا ہے، بیٹھا ہے اپنی چارپائی پر، کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. وہ پانا اس کے ہاتھ میں ہے، روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اور مشین کے اندر کپڑے دھوئے جا رہے ہیں. دفتر والی پینسل اس کے ہاتھ میں ہے، دفتر میں کام کرتا مشینوں کے آگے کھڑا ہے، پر ذہن اس کا گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے. خیال آ رہا ہے، خیال جا رہا ہے. یہ ہے راہ کا کنارہ، انسان کا دل، ذہن. یہی باتیں آگے دی گئی ہیں، تفسیر بھی آگے چل کر تفسیر بھی اس کی بتا دی گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے کان، ایسا ذہن، ایسی شخصیت کیا ہے یہ؟ وہاں بیچ نظر ہی نہیں آتا. 1 منٹ کے بعد بس وہ چڑیاں آئی، چپ کے لے گئی، کیونکہ وہ زمین میں چھپایا نہیں گیا تھا. زمین کھودی گئی نہیں تھی، رکڑ زمین تھی، بنجر قدیم، ماں باپ باغ عدن سے وہ زمین ہی ایسی تھی. اور کلام نہیں بویا نہیں جاتا. کلام سنتا، کلام تو گرتا. کلام کا تو کام ہے گرنا، بونے والے کا تو کام ہے بویا جائے. بس جہاں بھی زمین ملے وہاں پر بیج بویا جائے. لیکن کتنے لوگ ہیں بس آئیگی کر دیتے ہیں، آئیگی کر دیتے ہیں. جاتے ہیں کلام سنتے ہیں کوئی کسی آدمی سے، کسی آدمی یا بائبل پڑھتے ہیں، بس ختم. دل میں اترنے نہیں دیتے، اترنے نہیں دیتے. دل میں اترنے کے لیے فلپیوں کے خط کے 4 باب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم نے سنا اس پر اور بھی
دل لگا کر غور کیا کرو تاکہ اس سے بہ کے دور نہ چلے جاؤ. یہ جو جتنے لوگ ہیں چھوٹے یا بڑے، روحانی یا غیر روحانی، جو کلام کے اوپر غور نہیں کرتے، ذہن میں چلتا نہیں رہتا کلام. غور کرنا. کبھی غور کا معنی دیکھا؟ غور کے لفظ کے اوپر سوچ بچار کی. مثال کے طور پر میں یہ کتاب یہیں سے پکڑتا ہوں. کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کتابیں میری دیکھتے ہیں، کتاب پکڑتے ہیں، اس کی پھولا پھالی شروع کر دیتے ہیں. ہم کوئی چیز پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی اس کو دبا کے دیکھتے، کبھی اس کو زبان سے چکھ کر دیکھتے ہیں. کیسے غور کرنا؟ کسی چیز کو پرکھنا ہے، جاننا ہے. یہ ہے ہر پہلو پر نظر کرنا. کلام آپ سنتے ہیں اور کلام کے اوپر پھر کوئی سوچو بچاری نہیں رہتی، بس ختم ہو گئی. گھر میں جا کے نہیں سوچا، کچھ نہیں کیا. آپ کا زمین راہ کا کنارہ ہے. کلام بھی آیا، وہ بھی گزر گیا. شیطانی باتیں آئیں، وہ بھی گزر گئیں. کام کی باتیں آئیں، وہ بھی کوئی نکمی باتیں ذہن میں آئیں، وہ بھی گزر گئیں. یہ گزرگاہ بنی ہے، راہ کا کنارہ ہے. زہریلی چیزیں بھی گزر گئیں، ناپاک چیزیں بھی گزر گئیں، اچھی چیزیں بھی گزر گئیں. اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، ناپاک بھی آتی ہیں. نہ راہ کا کنارہ رہنے دو. اس کو ڈگ کرو، کھدائی کرو اس کی. اگر پتھر آ جائے تو پتھروں کو نکال پھینکو، کیونکہ پتھریلی زمین میں جہاں پتھر نہیں نکلے، پتھر جو خوب جمے ہوئے ہوتے ہیں. میں یہ تعمیر کا کام کر رہا ہوں اور پرانی سی اینٹیں میری اپنی لگائی ہوئی یا پہلے کسی اور کی لگائی ہوئی، وہ جب زمین میں نیچے جاتی ہیں تو پھر وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. کچھ ادھر ادھر سے کر کے گینتی استعمال کرتا ہوں میں. گینتی سے پھر وہ نکالتا ہوں. نیچے دبی ہوئے پتھر، اینٹیں، موٹے موٹے روڑ، پھر وہ نکالنے پڑتے ہیں. یسایہ کی کتاب کے 5ویں باب میں یہ ایک تمثیل دی گئی ہے کہ میں ایک گیت اپنے محبوب کے پاکستان کی بابت گاؤں کا. میرے محبوب کا گیت ایک زرخیز پہاڑ پر. زرخیز پہاڑ. اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں پتھر ہوتا ہی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے اور پتھر بھی ہوتا ہے. زرخیز جو ہے، ریت کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں جہاں سے یہ ریت آپ کے دریاؤں میں گل گل گئی تھی. میں وہاں تک گیا ہوا ہوں جہاں ریت کے پہاڑ ہیں، ڈاڈر تک. ڈاڈر ایک ایسا علاقہ ہے وہ شمالی، وہاں پر جو اونچے اونچے پہاڑ وہ ریت کے ہی ہے سارے. وہاں سے ندی نالوں میں ریت بہ بہ کے آتی رہتی ہے، اور وہ چمکیلا ابرک بھی اس میں بہت پایا جاتا ہے، وہ جو آپ کے دریاؤں میں آتا ہے. تو وہاں پتھر بھی ہوتے ہیں. تو اس گیت میں ہے یسایہ کے 5 میں نے پتھر نکال پھینکے. اگر اچھا پھل لانا ہے تو پھر پتھر نکالے، مٹی بھی ملے گی، پتھر بھی ملے گی، پھل اچھا نہیں آئے گا کیونکہ زمین پتھریلی ہے. پتھریلی ہے، جڑ کو اور آگے نہیں جانے دیتی. پھر جھاڑیاں والی زمین ہے، اوپر سے دب جاتی ہے، آگے وہ اگنے نہیں دیتی. وہ جھاڑیاں زیادہ زور آور ہوتی ہیں اور وہ اصل بیج کو اگنے نہیں دیتی. اور پھر اچھی زمین
زرخیز. تو یہ بونے والا جب بوتا ہے اور دلوں میں کلام جب بویا جاتا ہے تو زمین کا کام ہے اسے قبول کرنا. جب بویا جاتا ہے تو پھر وہ اگتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بیج بویا جانا اور بیج کا اگنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو سوچ یا جملہ یا کلام ہم تک پہنچتا ہے. آپ بائبل پڑھتے ہیں تو ایک سوچ آپ تک پہنچتی ہے، آپ اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں. آپ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی، آپ نے میتھمیٹکس کی کتاب لے لی، آپ نے کیمسٹری لے لی، آپ نے ادب کی کتاب کو لے لی، انگریزی کا کوئی ادب لے لیا، کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، اچھی یا بری کوئی کہانی سن رہے ہیں آپ، تو کچھ بویا جا رہا ہے. اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا ہوں. پہلے میں نے تمہیدی باتیں کر لی. جو کچھ آپ سنتے ہیں کلام بویا جاتا ہے. اب یہ زمین ہے، وہ کیسی ہے؟ کیا اسے قبول کرتی ہے؟ اور اگر زمین نے اسے قبول کر لیا تو وہ ایک اچھا پھل دیتی ہے. خیالوں کو قبول کرنا، لفظوں کو قبول کرنا، اس کو موقع دینا، اس پر غور کرنا. جو کلام سنا جاتا ہے اس پر غور کیا جائے. ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہانی باغ عدن کی. یہ ایک بڑی ضروری جگہ تھی انسان کے لیے. پہلی جگہ عدن، باغ عدن. عدن کا معنی ہے خوشی اور خرمی کی جگہ. عدن کے معنی ہے خوشی اور خرمی کی جگہ. وہاں پر آدم اور حوا رکھے گئے تھے. وہاں پر شیطان بھی آتا تھا، سانپ بھی آتا تھا. ایک دن سانپ نے یا یہ کہ ابلیس نے، شیطان نے ہوا سے آ کے باتیں کی. اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں، اور اسے کیا کہا کہ کیا خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ ہوا کے پاس ایک بات تھی، ایک کلام تھا جو خدا نے اسے فرمایا تھا کہ اسے نہ کھانا، اگر کھاؤ گے تو تم اسے مر جاؤ گے. اسی سوچ کے ساتھ ان کی زندگی کے کوئی 30 سال میرے حساب کے مطابق باغ عدن میں 30 سال اس سوچ کے ساتھ گزارے کہ اس درخت کے پھل نہ کھانا، کیونکہ اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. 30 برس یہ سوچ ہوا کے اور آدم کے دماغ میں تھی، اور یہ سوچ کا کیا فائدہ انہیں ہوا؟
اس سوچ کے ساتھ ان کا کردار کیا تھا، رویہ کیا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، کہ وہ اس درخت کے پاس میں سے بھی نہیں گزرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اسے نہ چھونا. وہ تو اس کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، دور دور سے ہٹ کے جاتے تھے. حالانکہ وہ کہاں لگایا گیا تھا؟ باغ کے بیچوں بیچ. بلا کے گزر دینے، ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، جس سے درخت لگا ہوا بھی بلا کے گزرتی تھی. جہاں اس کا سایہ پڑتا تھا وہاں پہ بھی نہیں تھی. جہاں کو اس کا پتا گزرتا تھا اس کو بھی نہیں ہاتھ لگاتے تھے، گرتا تھا جو پتا. 30 برس تک ایک سوچ کے ساتھ اس باغ عدن میں رہے اور یہ رویہ تھا، اور زندہ تھے، پاک تھے، خوش تھے، شادمان تھے، ٹھنڈے پانی پیتے تھے، ہر درخت کا پھل کھاتے تھے، خوبصورت زندگی، جلالی زندگی بسر ہو رہی تھی. لیکن جس روز ایک دوسرا خیال آیا اور ہوا کا ذہن، آدم کا ذہن وہ بن گیا راہ کا کنارہ. کیونکہ دوسرا خیال بونے والے نے بو دیا، شیطان نے. وہ لکھا نا کسی نے اپنے کھیت میں بیج ڈالا تھا، اس کا سوتے میں اس کا دشمن آیا اور اس میں کڑوے دانے بھی بیج گیا. تو کڑوے دانے میں بیجنے والا بھی تھا خدا کا مخالف میں نہیں کہوں گا، نافرمان. اس بیچارے نے ایک برتن کمہار کے ساتھ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے، کیا مخالفت کر سکتا ہے؟ لیکن نافرمان ہوا تھا وہ فرشتہ، وہ بھی گھومتا گھامتا تھا وہاں پر. اس نے آ کے ایک دوسری سوچ دے دی. یہ ہے نا جو دوسری سوچ، یہ خطرناک ہے. ایک ہے کلام کی سوچ، کلام کی سوچ کے ساتھ دوسری سوچ بھی تلاش کرنا. یہ ریسرچ سینٹر والے کرتے ہیں، بائبل کے ریسرچ سینٹر ہے نا، وہ والے یہ کام کرتے ہیں. بائبل میں کچھ درج ہے، لکھا ہوا ہے، صاف ہے، سیدھا ہے، قابل قبول ہے، زندگی کا سبب ہے، زندگی کا منبع ہے. کلام کی باتیں. اس کے علاوہ دوسری باتیں بھی ہیں جو گھومتی پھرتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اے کیا کیا یہ فلانے نے کیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، فلانے پادری نے، فلانے بشپ نے کیا کہا تھا. پھر اور باتیں بھی لوگ سوچتے ہیں. اور اس نے کہا کہ خدا نے کہا اس کو نہ چھونا، نہ کھانا، کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تو آنکھوں کو مر جاؤ گے. جس روز تم نے کھایا تم مر جاؤ گے. دوسرا خیال ابلیس نے کہا کہ تم نہیں مرو گے. یہ پھل کھاؤ گے تو تم نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. ہر چیز جاننی چاہیے، صرف نیکی نہیں، بدی کے بارے میں بھی سوچو. نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اس نے دھیان دیا، اس عورت نے دھیان دیا، ہر چیز اندر بدل گئی. زہر اندر گھل گیا. ہوا کا ذہن کرپٹ ہو گیا.
میل آ گئی، پاک خیال میں، پاک سوچ میں میلی سوچ آ گئی، گھنونا پن آ گیا اس میں، غیر کلام اس نے قبول کر لیا، بویا گیا، اور اب وہ کیا سوچ رہی ہے؟ بولی نہیں ابھی، کس سے بولتی؟ وہ تو اکیلی تھی، شیطان تھا اور وہ تھا۔ جب اس نے اس کو بات یہ سکھا دی تو میں اب یہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں، کئی بار میں نے بھی پڑھا ہے آپ کے لیے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرا باب ہے 5 آیت، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیے۔ اس نے جو دیکھا، بولی ہے کسی سے؟ میں نے پڑھ کے اس لیے پڑھا ہے میں نے، تاکہ آپ ان لفظوں پر غور کریں۔ اس درخت کے بارے میں وہ بولی، منہ سے جملے نکلے، ذہن میں خیال ہی ہے نا۔ ہم تو خیالوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ہم سوچتے ہیں ہم نے کہا، ہم نے کچھ کیا نہیں۔ ارے یہ جو سوچا، یہ جو سوچے لیے پھرتے ہیں ہم، مجھے نہیں پتا ہے، میرے دل میں کی، میں اپنے دل میں ہی جاننا، یہ جو دل میں رکھتے ہیں یہی موت ہے۔ میں کیتا کی ہے، میں نے کوئی قتل کیا نہیں، یسوع نے کہا تو نے دل میں سوچا۔ میں نے کوئی حرام کاری کی نہیں، یسوع نے کہا تو نے اپنے دل میں سوچا۔ میں نے کوئی چوری کی نہیں، تو نے اپنے دل میں لالچ رکھا۔ ارے ان خیالوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ زہر کا ٹیکا ہے جو آپ کی روح میں لگ گیا، موت کا ٹیکا ہے، سزا کا حکم، موت کا حکم ہو چکا۔ صرف ایک ہی آئے گا آپ کو بچانے کے لیے، وہ یسوع ہے۔ ہم جن خیالوں کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں نا، کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم بڑے دانا ہو جائیں گے، ارے ملعون ہو جائیں گے ہم، لاکھ سوچوں کے اوپر سوچ سوچ کے پاگل ہو گئے ہیں ہم، ہماری عقل بند ہو گئی ہے، ہمیں روحانی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ ایک دوسرا خیال لے لیا تھا نا، راہ کا کنارہ بنایا، یا پتھر وہیں پر رکھے ہوئے، ایسی ایسی سوچیں اور خواہشیں ہم اپنے اندر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنا جی چاہے کلام سے بیج بولو، جتنا جی چاہے پانی دے لو، جتنا جی چاہے کھادے ڈال دو، پتھر نہیں چھوڑتے ہم، پتھر نہیں چھوڑتے۔ وزیر آباد میں میرے پاس ایک کلیسیا ہوا کرتی تھی، بڑی جلالی، ہم مشکل سے 2 یا 3 گیت گاتے تھے، روح کو اس کا مسا ایسا ہوتا تھا کہ پوری جذبات بیگانہ زبانیں بول رہی ہوتی، ڈھول کی بج رہی ہوتی تھی، گیت گائے جا رہے تھے اور بیگانہ زبانوں میں گائے جا رہے ہوتے تھے۔ ایسی جلالی کلیسیا تھی میرے پاس یہاں وزیر آباد میں۔ ایک ان کے صحن میں ایک انگور کی بیل لگائی گئی تھی، بس وہ پتے نکلتے رہتے تھے، اترتے رہتے۔ میں نے کہا یہ پھل کیوں نہیں دیتے؟ کہتے جی یہ نیچے پہلے ایک فرش تھا، ہم نے
سیند کو اونچا کیا گھر کو، تو نیچے فرش تھا، اوپر ہم نے مٹی ڈال دی اور یہ وہاں پر لگائی ہے، اس کے نیچے نہیں جا، جڑیں نہیں اس کے نیچے جاتے، نیچے فرش ہے۔ ارے سوچوں کا فرش بنا کے اپنے دل میں اوپر انگور کی بیل لگاتے ہو، انجیر کا پودا لگاتے ہو اوپر، نیچے فرش اسی طرح سے ہے۔ وہ تو پتھر توڑا ہی نہیں، اپنے خیالوں اور اپنی سوچوں میں پکے، اپنے ارادوں میں پکے، اور کلام پڑھ پڑھ کے جناب دعا میں مانگ بائبل کو منہ چوم کے ہاتھ میں متھے پہ لگاتے ہو جی۔ نیچے وہ فرش جو بنایا مستری بنا کے پکا کر کے دے گیا، وہ آپ نے توڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہاں حوض بنایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مچھلیاں پالنے کے لیے۔ وہ محکمہ والے ہیں کہہ رہے ڈینگی پالو گے، مچھلی تو نہیں پالے گی، ڈینگی ہوگی، اور میں نے کہا مچھلی ڈالوں گا، مچھلی ڈینگی نہیں اگنے دے گی۔ یہ مسلمان تھے بیچارے، ان کی عقل ہی نہیں کھلی کہ جس حوض میں مچھلیاں ہوتی ہیں وہاں پر ڈینگی یا دوسرا کوئی مچھلی نہیں پالتا، وہ کھا جاتی ہیں اگر وہ چلتا پھرتا پانی کا۔ وہ نہیں، میں نے کہا کہ جی بند کرو، میں نے بند کر دیا۔ لیکن جب میں نے مٹی ڈالی تو نیچے والا فرش میں نے توڑ دیا تھا، دیواریں رہ گئیں، فرش جو نیچے بنایا تھا گنتی کے ساتھ میں نے اس کو جگہ جگہ سے توڑ دیا۔ پھر وہاں پر میں نے وہ دیکھا، مجھے ملتی رہی، میں نے وہاں پر اگایا یا کریلے، بڑے کریلے میں نے کھائے۔ وہاں پر میرے وہ نیبو کے پودے تھے، وہ مجھے پھل دیتے رہے کیونکہ میں نے نیچے فرش توڑ دیا تھا۔ ہم کاشت کرتے ہیں، نیچے سے فرش نہیں توڑتے، پتھر ہے نیچے، جھاڑیاں اگتی ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک بار میں نے لیا میں جا کے 4 مربع زمین الاٹ کروائی گی، 4 مربع زمین، یہ آپ کا سارا کھوکھر کی بھی اس میں ملا دو، وہاں 1 مربع پڑے گا۔ وہاں پر میں نے جا کے کھیتی باڑی شروع کی، کچھ زمین تھوڑی میں نے بیج بویا، ٹریکٹر کے ساتھ میں نے وہ ساری جھاڑیاں جھوڑیاں صاف کر کے، بالکل صاف کر کے، میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار میں نے منوں کے حساب سے بیج ڈالا، چھٹے کے ساتھ۔ وہاں پر کچھ دیر کے بعد گیا تو بڑے موٹے موٹے سٹے، ایسے ہاتھ لگاتا تھا تو جیسے کوئی چیز مارتا ہے مجھے، اتنا بھاری سٹا تھا، ایسے ہاتھ لگاتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی وہ جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی، اور میں نے تو ان کو صاف کیا تھا، اوپر سے صاف کی۔ بیج نیچے جو گر جاتا ہے، پانی کی بو پاتے وہ جھاڑیاں پھر ہوتا ہے۔ جھاڑیوں کا بیج خیالوں کا اصلی رس جو ہے، جوہر جو ہے، بدی کا جوہر جو ہے، وہ تو اسی طرح سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ موسم کی بو پاتے ہی وہ بدی کی جھاڑیاں پھر اگاتی ہیں، فکر مندیاں، پریشانیاں ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں اسی طرح سے قائم ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ کلام بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں۔ وہ میرے لیے تو بڑا مشکل بن گیا، کیا کروں گا؟ وہ پھر میرا صالح ہار تھا، اس کو میں نے بیچارے کو وہاں پر بلایا، اس سے ساری وہ کاٹ کوٹ کے میں نے کہا چلے پھر جب دانے ہوں گے تو پھر الگ کر لیں گے اس کو۔ وہاں چھوڑ کے چلا آیا، پھر گیا ہی نہیں۔ سروچی کو وہاں پر ایک رہتی ہے، وہ میری ساری فصل اٹھا کے لے گئے، سب کچھ لے گئے، گیا ہی نہیں تھا میں۔ ہمارے محلے میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، حاکم علی کے بچوں کا تھا کسی اور گھرانے میں، اس لڑائی میں وہ مقدمے چل گئے، وہ گئے نہیں، ہماری سب کی زمینیں گئی،
جتنے بھی تھے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جھاڑیاں اگائیں کیونکہ بیج نیچے ہوتا ہے. بار بار حل نہیں چلتا. ایک ہی بار حل سوچ کہتا ہے ہم نے کلام کو لے لیا لیکن زمین کو زرخیز نہیں بنایا جاتا. تو ساری باتوں کا نچوڑ میں نے یہ نکالا ہے کہ وہ جو سوچیں ہمارے اندر جگہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ سوچیں ہمیں روحانی نہیں بننے دیتی, پھل نہیں لانے دیتی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا پھل دیں, خداوند کو پھل کی ضرورت ہے. انجیر کی بات کر لو یا انگور کی بات کر لو یا کسی بھی روحانی پھل, اور لکھا ہے کہ تمہارے بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. سچائی سے اپنے اندر دیکھیں کس قدر ہم نے پھل دیا خداوند اپنے خدا کو, کہاں تک دیا بھی یا نہیں دیا, یا کبھی کبھی کوئی دانہ لگ گیا. لکھا ہے کہ بہت سا پھل اور تمہارا پھل قائم رہے. اور وہ پھل ڈھونڈتا ہے, پھل اسے چاہیے. اور یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پھل ہمارے اندر پیدا کرتی ہے؟ آخری باتیں کہہ رہا ہوں, اچھی سوچیں. خدا کے کلام کا بیج, بدی کا بیج بھی ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. بدی کا بیج بھی ہمارے اندر پڑا رہتا ہے, موقع پا کے ایک دم سے پھوٹ نکلتا ہے, پھر ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو بار بار حل چلایا جائے, کلام خدا کو قائم رکھا جائے. سوچیں پھل لاتی ہیں, سوچتے رہا کرو. جیسی ہماری سوچ, غور سے سنیے, جس طرح کی ہم سوچ اپنے اندر بناتے ہیں ہماری زندگی اسی نمونے کی بنے گی. نظر آتا ہے آدمی کو اچھی راہ ہے, انسان کی کتاب میں لکھا ہے, لیکن اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ موت. ہم نے بڑی بڑی چیزوں کو اچھا سمجھ کے اپنے اندر پال کر رکھا ہوا ہے. صرف ایک ہی سوچ, اور وہ ہے کلام خدا. اگر کلام خدا کے علاوہ اور بھی کچھ ہے تو ہم موت کے اندر رہتے ہیں. وقت آ گیا ہے, اچھی سوچیں بناؤ, اچھے خیال بناؤ, اچھی خواہش بناؤ. جو سوچو گے, جو سوچتے رہو گے, جن پر غور کرتے رہو گے, بائبل میں صاف لکھا ہے کہ جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو. ہمارے اندر جسم کی خواہش آتی ہے, اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں تدبیریں. اب کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا, اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے یہ کر لینا چاہیے. ارے جسم کی خواہشوں کی تدبیریں کرنے والوں کوئی پھل نہیں ہوگا. آپ کو پتا, مجھے تو پودوں سے محبت تھا سال سے. جب میں نے ہوش سنبھالی میں نے پودوں سے پیار کیا ہے. اس بات کو, زراعت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. وہ زراعت جو ہم اپنے دل میں بیج بوتے ہیں, بیج بونے والا بیج نکلتا ہے. کیسے ہیں ہم لوگ اور کیسے خدا ہم کو پھل دے گی. روح کا پھل محبت ہے, اور جو محبت ہم کو کرنی ہے انسانوں تو کر ہی نہیں سکتے نا. پہلے تو ہوتے خداوند اپنے خدا سے, اور اس کے بعد انسانوں سے. خدا سے محبت کرنا
کلام خدا کا، اور جو ہمارے خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ ملعون ہے جی۔ اگر ہم خداوند کو عزیز نہیں رکھتے، دنیا کو اور اپنے آپ کو عزیز رکھتے ہیں، تو ہم لعنت کے نیچے رہتے ہیں۔ صرف یسوع مسیح ہمیں سے نکالتا ہے۔ مسیح پر اور بھی دل لگا کر خدا کے کلام کو دل میں رکھو، اس پر عمل کرو، تو ہم بہت سا پھل لائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ سروں کو جھکائیں۔ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ کیا بویا جاتا ہے ہماری زندگی میں؟ جو ہماری سوچیں ہیں وہی بیج ہے۔